السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 236 سے آج ہمارا انشاءاللہ پیچھے عدت کے مسائل تھے، طلاق کے مسائل تھے، اب یہاں پر حق مہر کے 2-3 مسئلے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے ابھی تک چھوا نہ ہو، یا مس سے مراد ہے رخصتی، یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو، یعنی دونوں صورتیں خلوت صحیحہ ہو یا ازدواجی حقوق کے حوالے سے ہو، معلم تمسو ہننا، جنہیں تم نے ابھی تک چھوا نہیں، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، او تفریضو، ٹھیک ہے، او تفریضو لہن، اور نہ ہی تفریضو، تفریضو کا عطف لم تمسو پر ہے تو اس میں بھی نفی ہے، او تفریضو لہن، نہ ہی تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضتاً مہر، فریضہ یہ فرض، تفریضو یہ قررہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو او تقرضو لہن، ٹھیک ہے، یہ اس معنی میں، او تقرروا لہن مقررتاً، کہ تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں ومتعوہن، متعوہن، متع، جو متعو، متع بھی اسی سے آتا ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز، مراد ہے یہاں پر تحفہ، انہیں کوئی تحفہ دو، وہ تحفہ کیا ہے؟ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ سوٹ دیا جائے، لباس دیا جائے، اب وہ لباس کس نوعیت کا ہو اس کی وضاحت ہے، علی الموسی، موسے کا معنی جو خوشحال ہے، وسعت والا ہے، قدر ہو اس کی حیثیت کے بقدر، اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتری، مقتر کا معنی تنگ دست، قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسا لباس جس معیار کا پہنتا ہے اسی معیار کا لباس اس عورت کو دے جس کو طلاق دیے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے معیار کے مطابق دے، متاع بالمعروف ہی، بھلے طریقے سے تحفہ دو، اچھے طریقے سے، حقا المحسنین، نیکوکاروں پر یہ لازم ہے۔ یہاں دیکھیے طلاق کی بات ہے اور طلاق کے بعد تحفہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ شریعت میں جو طلاق کا فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ طلاق ہے ہی اس وجہ سے کہ حدود اللہ ادا نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں ان میں کوتاہی ہو رہی تھی، اس لیے راہیں جدا کی گئیں، اس لیے راہیں جدا کی گئیں۔ طلاق کوئی محض یہ تو نہیں جو ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا، تو وہ تو کوئی اور صورت ہے، یہاں شریعت کے یہاں کچھ اور صورت ہے، تو اگر اس نوعیت کی طلاق ہو تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، ورنہ بلا وجہ کی طلاقیں زیادتیاں، ظلم، وہ نا انصافیاں ہیں، وہ حق تلفیاں ہیں، تو جب ایسی صورت ہوگی تو پھر تحفہ ہوگا، وہ متعوہن، اسے تحفہ دو، ایک صورت تو یہ ہوگی۔ دوسری صورت ہے یہاں، وہ پہلی صورت وہ ہوئی جس میں حق مہر بھی مقرر نہیں ہے اور رخصتی بھی نہیں، دوسری صورت وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دی، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے، وقد فرضتم، جبکہ تم نے مقرر کیا تھا، لہن ان کے لیے، فریضتاً مہر، یعنی حق مہر مقرر ہوا تھا لیکن طلاق رخصتی سے پہلے ہوگی، پہلی صورت میں حق مہر میں مقرر نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ فنصف ما فرضتم، جو تم نے طے کیا تھا اس کا نصف، یعنی آدھا حق مہر، الا یعفونا، الا یہ کہ یعفون، یہ یعفونا جب مؤنث غائب کا صیغہ کہ وہ عورتیں کچھ رعایت برتیں، یعنی اگر عورت معاف کرنا چاہے وہ آدھا مہر بھی نہ لے، ٹھیک ہے، آگے فرمایا او یعفوا، یہ واحد مذکر غائب ہے، یعفوا، یا وہ رعایت کرے، الذی بیدہ، جس کے قبضے میں ہے، ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاحی، نکاح کا عقد ہاتھ میں ہے، قبضے میں مراد یہ ہے کہ نکاح کے بندھن کو ختم کرنا جسے طلاق کہتے ہیں اس کا اختیار مرد کے پاس ہے، تو مراد مرد ہے، یا وہ رعایت کرے، یعنی مرد رعایت کرے، مرد رعایت کرے، مرد کی رعایت کیا ہے؟ وہ آدھے کی بجائے پورا دے دے، آدھے سے زیادہ مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا، ساتھ ہی فرمایا کہ تم، یعنی یہ تعفو جمع مذکر حاضر ہے، ان تعفو تم مرد رعایت کرو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تم مردوں کے پاس کمانے کے اسباب ہیں تو تمہیں رعایت کرنی چاہیے، تم آدھے کی بجائے پورا مہر دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لا تنسوا، مت بھولو، الفضل، فراخ دلی کو، بینکم، آپس میں، دیکھیں یہاں فراخ دلی کی باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟
طلاق کے بعد کہا کہ طلاق کے بعد بھی باہمی تعلقات میں بہتری کو مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے. ان مسائل کے بعد اب آگے نماز کے حوالے سے اہتمام کی بات کی جا رہی ہے. حافظو پابندی کرو علی الصلواتی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی، یعنی خاص طور پر درمیانی نماز کی پابندی کرو. درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ بعض کی رائے تو یہ ہے کہ ہر نمازی درمیانی، ہر نماز یعنی مراد یہ ہوگا کہ ایک ایک نماز کی فکر کرو. ہر نماز درمیانی اس معنی میں کہ 5 نمازیں ہیں نا، تو آپ ہر نماز کو لے کر 2 ادھر کر لیں 2 ادھر کر لیں تو وہ درمیانی بن جائے گی. مطلب فجر کو لے لیں تو مغرب عشاء ایک طرف کر لیں، ظہر اثر ایک طرف کر لیں تو فجر درمیانی ہوگی. ظہر کو لے لیں تو عشاء فجر کو ایک طرف کر لیں، عصر مغرب کو ایک طرف کر لیں تو ظہر درمیانی ہو گئی. لیکن دوسری طرف مفسرین کی رائے بعض روایات کی بنیاد پر یہ ہے کہ یہاں پر والصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ عصر کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کرو. عصر کی نماز کے اہتمام کی کیا وجہ ہے؟ تو اس حوالے سے تھوڑی سی ایک مختصر سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا معاش کے لیے اور رات بنائی ہے آرام کے لیے. رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور دن شروع ہوتا ہے طلوع سے، طلوع آفتاب سے دن شروع ہو گیا. اسی لیے دن کا وقت کام کے لیے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد سونے سے منع کیا اور کہا کہ بوری کلی امتی فی بکوریا، میری امت کے صبح سویرے میں برکت ڈال دی گئی. اور ایک روایت میں یوں بھی الفاظ ہیں دعا کے ساتھ اللہم بارک لی امتی فی بکوریا. اسی طرح اور بھی روایات ہیں کہ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فجر کے بعد سویا نہ کرو، کام پہ نکلا کرو. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ بہت برکت ہوئی مجھے. تو دن کام کے لیے. اب جب مغرب کے وقت اس کام کو بند کرنا ہے تو عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ وقت کاروبار کو کلوز کرنے کا وقت ہے، کلوزنگ ٹائم ہے. اور کلوزنگ ٹائم میں انسان کی توجہ کاروبار کی طرف زیادہ ہوگی تو عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ. تو اس لیے کہا والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی. اور اسی سے یہ معنی بھی نکالا جا سکتا ہے کیونکہ جناب ہم تو اب اس انسانی طریقے پہ چل ہی نہیں رہے. ہم تو 12 بجے اٹھتے ہیں اور رات 12 بجے جا کے دکان بند کرتے ہیں. ہم تو غیر انسانی رویے کے عادی ہو چکے ہیں. تو پھر اس کا معنی بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نمازیں نہ چھوڑو، دنیا کے کام میں معاملات میں مشغول ہو کر. والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ، تو کھڑے ہو جو اللہ کے حضور قانتین فرمانبردار بن کر. فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی نماز کا اہتمام اس قدر کرو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، یعنی دشمن کا اندیشہ ہے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو. ویسے تو صلاۃ الخوف کے حوالے سے آگے 5ویں پارے میں مستقل بات آ رہی ہے، یہاں ضمناً تذکرہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو دشمن کا، خوف ہو. فَرِجَالًا، تو پیدل ہو تو پیدل پڑھ لو، اور رُکْبَانًا، سوار ہو تو سوار پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو، عمومی حالات میں ہو، امن کی صورت ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو. نماز اللہ کا ذکر ہے. کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا. معلوم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ نے جو عبادت کرنے کا رنگ ڈھنگ تمہیں سکھایا اس کے مطابق کرو. ان احکام کے بعد ایک اور مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی بیوہ عورت سے متعلق ہے، اور اس مسئلے کا تعلق اسلام کے ابتدائی ادوار سے ہے، جب بیوہ کے لیے مستقل طور پر وراثت کا حکم بیان نہیں کیا گیا تھا. بیوہ کے لیے وراثت بیان نہیں کی گئی تھی، تو اس وقت حکم یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب عورت کا خامن فوت ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے، تو 1 سال تک وہ عورت کو اجازت تھی کہ اپنے خامن کے گھر میں رہے، خامن کے گھر میں 1 سال رہے، اور اس دوران اس کو نفقہ خامن کے ترکے میں سے دیا جائے. خامن کے ترکے میں سے بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑیں. وصیتاً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، فائدہ اٹھانے کی، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک.
حولین کاملین پچھلے رکوع میں بھی ہے، حولی سال تک، غیر اخراج انہیں نکالا نہ جائے گھر سے، یعنی ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے، 1 سال سے پہلے 1 سال تک انہیں وہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ فَإِنْ خَرَجَ اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں فیصلہ جو کریں، میں معروف وہ بھی بھلے طریقے سے۔ وہ بھلا طریقہ کیا ہے کہ کم از کم 4 ماہ 10 دن تو خامن کے گھر میں ہی رہیں، پھر نکلیں وہاں سے۔ اللہ عزیز اور اللہ کا اقتدار بھی غالب ہے، حکیم حکمت بھی بھرپور ہے۔ وللمطلقات پیچھے جو تحفے کی بات تھی وہ ایک خاص صورت میں تحفے کی بات تھی کہ حق مہر بھی طے نہیں ہوا اور رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی تو اس وقت تحفہ تھا۔ اب یہاں مطلقاً بات کی جا رہی ہے کہ ہر مطلقہ کو تحفہ دو۔ وللمطلقات متاع اور تمام مطلقہ عورتوں کے لیے تحفہ ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً علی المتقین یہ متقیوں پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، آیاتی اپنی آیتیں اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ اب یہاں سے قرآن حکیم کا ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے موت کے بعد کی زندگی۔ موت کے بعد کی زندگی ساتھ ہی جہاد کا موضوع بھی ہے اس میں ابتدائی آیات میں۔ الم تر الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت موت کے ڈر سے، کسی وبا کی وجہ سے اپنے گھر سے نکل آئے، تو لیکن کیا موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا موت سے بچا لے گا؟ فقال تو کہا لہم ان سے، اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا، اللہ نے ان کو موت دی، موت کے بعد پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیونکہ اس سے آگے اب جہاد کے موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اگر اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑا دے، اب یہ کیا واقعہ ہے، کون سا واقعہ ہے کون سا نہیں ہے، یہ اسی آسان ترجمے میں حاشیے کے اندر اس کے حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ قرآن حکیم میں جہاں اجمال ہوتا ہے نا، اس اجمال کے مقاصد اور ہوتے ہیں، اس میں واقعات کی قرید میں پڑ جانا کہ بھئی یہ کون سا واقعہ ہے، بس اسی کے پیچھے پڑے رہنا، اگر تو اس واقعے کے ساتھ احکام شریعہ جڑے ہوں تو اس واقعے کو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں اور پھر ان احکام کو اس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔ جہاں اشارہ نہیں ہوتا وہاں مقصود اور ہوتا ہے، تو وہاں اسی مقصود پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حاشیے میں لکھا، آپ دیکھ لیجئے گا، اور تفاصیل میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہاں جو اصل مقصود ہے وہ آگے جہاد کا احکام ہے، جہاد کا ایک واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جہاد سے گھبرائے کہ بھئی اس میں موت آ جائے گی، تو اس سے کہا جا رہا ہے تو کیا موت کہیں بھی آ جائے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اونچے اونچے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت تو تمہیں آ لے گی۔ تو یہاں بھی اصل مقصود اس کی طرف اشارہ ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، ساتھ ہی کہا اللہ کے راستے میں جنگ کرو، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، یقین رکھو، ان اللہ سمیع کہ اللہ خوب سنتا ہے، علیم خوب جانتا ہے۔ من ذا الذی من کون ہے، ذا الذی جو، یقرض اللہ اللہ کو قرض دے، قرضاً حسنا اچھی طرح قرض، کیونکہ جہاد کے اندر کیا مال کی ضرورت ہے، اجتماعی فنڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاد ایک اجتماعی مقصد ہے،
कोई एक फर्द का मकसद नहीं, जैसे पीछे आया था वानफिकू फी सबिलिल्लाहि वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, वहां भी मैंने अर्ज किया था। तो यहाँ भी कहा जा रहा है मंदल्लदी युकरिदुल्लाह, जिहाद के आयात के दरमियान में, कि कौन है जो अल्लाह को अच्छे तरीके से कर्ज देगा। अल्लाह को कर्ज देने का माना यह है कि जिसने इंसान दुनिया में किसी को कर्ज देता है तो वो वापस लेना होता है उसने कर्ज जो है। तो जो अल्लाह को कर्ज देगा वो वापस जरूर मिलेगा, यानी बदला मिलेगा। और इंसानों को जो कर्ज है तो उसमें तो हुक्म है कि मजीद बढ़ा के नहीं दिया जा सकता, वरना वो सूद है। लेकिन अल्लाह को जो कर्ज दिया तो वो कई गुना बढ़कर मिलेगा। मंजिल लदी युकरिदुल्लाह कर्जन हसन, कौन है जो अल्लाह को अच्छे तरीके से कर्ज दे, नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ, वो अच्छा तरीका। फयुज़ाइफहू, तो वो उसको, ज़िफ़ का माना होता है दुगना, बढ़ाना। फयुज़ाइफहू, तो वो उसको बढ़ाकर दे, अज़आफ़न कसीरा, कई गुना बढ़ाकर, कई गुना बढ़ाकर। जैसे अगले पारे में तीसरे रुकू की पहली आयत में, तीसरे पारे के तीसरे रुकू की पहली आयत में ही आ रहा है कि मिसाल दी है ना कि अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसे जैसे एक दाना है जमीन में बोता है, उसमें से 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली के अंदर 100 दाने होते हैं। यानी अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च किया तो अल्लाह 700 तक बढ़ा दे सकता है। तो 700 का अल्लाह पाबंद नहीं, कि वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना और बढ़ाना चाहे बढ़ा दे। अल्लाहु वासिउन, अल्लाह अगर अपने खजाने लुटाए तो अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आती, अल्लाह के खजानों में वुसअत है। अलीमुन, वो जानता है दिल की हालत को, कि इसके दिल की हालत क्या थी, तकवा कैसा था, जज्बा कैसा था, इखलास कितना था, उसकी बकदर बढ़ाता है। वल्लाहु यक़बिदु, अल्लाह ही है जो यक़बिदु, तंगी करता है, वयबसुतु, और कुशादगी करता है। ये रिस्क जो दिया हुआ अल्लाह का दिया हुआ, इंसान का कोई कमाल नहीं, किसी को ज्यादा है किसी को कम। कमाल इंसान का ये है कि इंसान उस रिस्क को अल्लाह के कहे हुए मामलात में, उमूर में, जगहों में कैसे खर्च करता है, कितना खर्च करता है। इंसान का कमाल ये है। माल आना इंसान का कमाल नहीं है, माल खर्च करना इंसान का कमाल है। तो अल्लाह यक़बिदु व यबसुतु, ये कुशादगी और तंगी तो अल्लाह करता है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम खर्च करना है। ये माल कमा लेना ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये अल्लाह का। व इलैहि तुरजऊन, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल मलाई, मला गिरोह, एक लश्कर, बनी इसराइल के गिरोह की तरफ आपने नहीं देखा। मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। अब ये भी क्या वाकया है, इसकी तरफ भी हाशिए में इशारा किया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो एक काजियों का दौर आता है, उस दौर के अंदर कौन से पैगंबर थे ये, ठीक है, उसकी भी तायीन रिवायात से मुमकिन नहीं है। बता तारीखी तौर पर कुछ चीजें ऐसी की गई हैं, मैं इसलिए उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर तारीखी रिवायात होंगी तो उसकी तरफ इशारा ही होगा। अगर हदीस में किसी जगह बयान किया जाएगा तो उसको फिर उसकी वजाहत आएगी। इज़ क़ालू, जब कहा उन लोगों ने, लिनबी लहुम, अपने पैगंबर से, इबास लना मलिकन, इबास मुकर्रर कर दीजिए हमारे लिए, मलिकन बादशाह, नुकातिल के हम किताल करें, फी सबीलिल्लाह, उस बादशाह की सरबराही में हम किताल करें अल्लाह के रास्ते में। काला, उस पैगंबर ने कहा, हल आसई तुम, क्या बईद तुमसे, इन कुतिबा, अगर फर्ज कर दिया जाए, अलैकुम, तुम पर, अलकिताल, किताल, अल्लाह तुकातिलु, अन ला, ये अल्लाह असल में क्या है, अन ला, अल्लाह तुकातिलु, कि तुम किताल ना करो। यानी तुम अभी तो कह रहे हो कि हम किताल करेंगे, लेकिन क्या बईद है कि तुम पर किताल फर्ज कर दिया जाए और तुम किताल ना करो। कालू, वो कहने लगे, वमा लना, हमें क्या हो गया, अल्लाह नुकातिला, कि हम किताल न करें, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। क्या हाल है, हो गया दोरा तुम्हारा, वक़द, वक़द, जबकि उखरिजना, हमें निकाल दिया गया है, मिन दियारिना, हमारे घरों से, वो अबनाइना, और बच्चों से, यानी हमारे बच्चे भी हमसे छीन लिए गए, हमारे घर भी हमसे छीन लिए गए, तो हम कैसे किताल न करें, हम तो किताल करेंगे। फलम्मा, पस जब, कुतिबा अलैहिम,
فرض کیا گیا ان پر القتال و قتال، تولو تو وہ پھر گئے، تو وہ جنگ سے بھاگ گئے، الا قلیل منهم سوائے ان میں سے چند ایک ہی۔ واللہ علیم اور اللہ خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، یعنی جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ ظالم ہیں، وہ ظالم ہیں، ٹھیک ہے، تو کہا واللہ علیم بالظالمین۔ چلیے یہیں تک رکھیے، کل آگے انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔